اور مزے کی بات یہ کہ نہ تو اس کی بینک سٹیٹمنٹ کوئی اتنی اسٹرانگ تھی اور نہ ہی اس کے نام پر کوئی لمبی چوڑی جائیداد تھی، مگر بدقسمتی سے ہم دونوں ہی کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، یعنی کہ بقول ان کے ہمارا واپسی کا شاید کوئی ارادہ نہیں تھا، اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا کینیڈا کا ویزا کبھی لگ ہی نہیں سکتا۔ $200 میں کینیڈا کا ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرے اس سفر کا آغاز 2019 میں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام شکیلہ نرگس ایڈوکیٹ ہے، لیکن آج میں آپ کو کوئی قانون کہانی نہیں سناؤں گی، بلکہ میں آج اپنے چینل پر ایک نئی سیریز جس کا نام ہم تو چلے پردیس اس کا آغاز کرنے جا رہی ہوں، اور یہ اس سلسلے کی انٹروڈکٹری ویڈیو ہے۔ میرے چینل کی ابتدائی ویڈیوز میں ایک ویڈیو تھی بچھڑا کچھ اس طرح سے، جسے درد مند دل رکھنے والوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا۔ اس ویڈیو کا مرکزی خیال یہ تھا کہ روزگار کے لیے ہجرت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے ملک میں روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیا جائے۔ لیکن آج کل ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بیرون ملک منتقل ہونے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر میں نے ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے کا سوچا، جس کا مقصد آپ کے ساتھ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سے معاملات میں گائیڈنس بھی پرووائڈ کی جائے۔ میرے اس سفر کا آغاز 2019 میں ہوا، جب میں نے اور میری والدہ نے کینیڈا کے لیے وزٹ ویزا اپلائی کیا، کیونکہ وہاں میری 2 سسٹرز اپنی فیملیز کے ساتھ سیٹل ہیں اور وہاں کی سٹیزن شپ ہولڈر ہیں۔ تاہم ہوا یوں کہ میں نے اور میری والدہ نے جب 2019 میں اپنی ویزا اپلیکیشن فائل کی اور ہمارے فنگر پرنٹس بھی ہو گئے، مگر بدقسمتی سے ہم دونوں ہی کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ وجہ صرف یہ کہ فیلئر ٹو پرووائڈ دا اسٹرانگ ٹائز ود دا ہوم لینڈ، یعنی کہ وہی گھسا پٹا سے ریزن کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ اپنی اسٹرانگ ٹائز ثابت نہیں کر پائے، یعنی کہ بقول ان کے ہمارا واپسی کا شاید کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم نے اس فیصلے کو چاروں ناچار قبول تو کر لیا اور خاموشی اختیار کر لی، اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا کینیڈا کا ویزا کبھی لگ ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ ہمارا کبھی بھی ارادہ کینیڈا میں سیٹل ہونے کا نہیں تھا، لیکن ویزا ریجیکشن کا بہرحال ہمیں بہت دکھ ہوا۔ اور پھر آیا 2022 کا ستمبر، جہاں پہ کہانی میں ٹوسٹ کریٹ ہوا۔ میری سسٹر جو کہ ویو کی کیمپس مینیجر تھی، اس کا کینیڈا کا ویزا لگ گیا، اور مزے کی بات یہ کہ نہ تو اس کی بینک سٹیٹمنٹ کوئی اتنی اسٹرانگ تھی اور نہ ہی اس کے نام پر کوئی لمبی چوڑی جائیداد تھی۔ اس کی ویزا اپلیکیشن فائل ہونے کے محض 4 ماہ بعد ہی اس کی ویزا اپروول آ گئی، اور وہ محض $200 میں کینیڈا کا ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جیسے ہی اس کا ویزا لگا، میری بھی ہمت بڑھی اور میں نے A to Z پورا پروسیجر فالو کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جوش ہی جوش میں 1 ہفتے کے اندر اندر اپنی پوری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے آن لائن ویزا اپلائی کر دیا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 3 ماہ کے اندر اندر میری بھی ویزا اپروول آ گئی۔ سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہوئی کہ میری سسٹر کا ویزا صرف 2 سال کا لگا اور میرا پورے 6 سال اور 2 ماہ کا۔ سسٹر میری تو پچھلے سال دسمبر میں ہی کینیڈا روانہ ہو گئی، مگر میں اپنی کچھ فیملی کمٹمنٹس کی وجہ سے فوری طور پر کینیڈا نہیں جا سکی۔ تاہم اس دوران میں نے اپنی ریسرچ جاری رکھی، بہت سی کہانیاں، بہت سی سٹوریز اور بہت سے قصے جو تارکین وطن سے متعلق تھے، کہ کیسے لوگ یہاں سے اپنی ٹاپ ریٹڈ اور ٹاپ پوسٹ چھوڑ کر وہاں پہ جا کر لو پروفائل جابز کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یقین جانیے، ایسی تمام سٹوری سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کیسے لوگ اپنا شاہانہ لائف سٹائل چھوڑ کر وہاں کی ہارڈ شپس والی زندگی کو اپنا لیتے ہیں۔ میں گاہے بگاہے آپ کے ساتھ ان تمام سٹوریز کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آئندہ پروگرام کو بھی ڈسکس ضرور کروں گی، تاکہ میں کسی بہتر فیصلے پر پہنچ سکوں۔ ہم مل کر ایسے تمام اسباب پر بھی غور کریں گے کہ کیوں لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر اپنی تمام آسائشوں کو اور تمام لگژوریس لائف سٹائل کو چھوڑ کر بھی
تارکین وطن بننا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ جانے کا ارادہ کر ہی چکے ہیں تو کس طرح سے اور کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اپنے ویزا اپروول کے چانسز کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کینیڈا جا کر ایک نئی اور بہتر زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے، ان تمام معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہماری ویڈیوز کو پابندی سے دیکھتے بھی رہیں تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔